اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں ہم نے کتاب کا ایک حصہ دیا ہے جبکہ یہ جبت اور طاغوت پر ایمان لائے؟ قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن میں کئی دفعہ طاغوت اور جبت کا ذکر موجود ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ طاغوت اور جبت اصل میں ہوتا کیا ہے، طاغوتی نظام کیا ہے، مسلمان کس طرح طاغوت کے جال میں پھنس رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ طاغوت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، جس سے کہ آپ ویڈیو میں بتائی گئی سبھی باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سکون چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر آل سلیکٹ کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، اب ہم موضوع پر غور کرتے ہیں۔ طاغوت مطلب ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ اور اس کی عبادت سے دور کر دے، وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ اور اس پر ایمان سے بھٹکا دے اور ہمیں غلط راہ پر لے جائے، وہ طاغوت ہے۔ اسے اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے وسائل پر بھروسہ کرنا، اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل نہ کرتے ہوئے دوسروں کے بنائے ہوئے قانونوں کی پیروی کرنا، اسے ہی طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوت کا انکار کرنا اور صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اسی سے مدد مانگنا ایمان کا ضروری حصہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں بھی طاغوت کے خلاف کئی بیانات موجود ہیں جو ہمیں اس سے دور رہنے کی صلاح دیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم آپ پر بھی ایمان لے آئے، اور ہم اس پر بھی ایمان لے آئے جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن مجید۔ لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے قوانین اللہ کی مرضی کے مطابق بنائیں تو یہ لوگ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک انسان کے دو ہی طبقے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہ طاغوت کے اولیاء ہیں۔ یہ دو ہی طبقے ہیں، ایک طرف اللہ کے اولیاء ہیں اور دوسری طرف طاغوت کے۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو انسانوں کو ظلمات یعنی کہ اندھیرے سے نکالتے ہیں اور روشنی کی طرف لاتے ہیں، اور جو طاغوت کے اولیاء ہیں وہ لوگوں کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلمات یعنی کہ اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی کے متعلق سورہ النساء کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پر اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے فیصلے طاغوت سے جا کر کرواتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جھگڑے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں اس کے انکار کا حکم دیا گیا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں لے جائے۔ ناظرین، اس آیت میں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ لوگ دوسروں سے مدد مانگنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں ایسا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے، تو انہیں بشارت سنا دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جنہوں نے طاغوت یعنی ہر اس چیز کو جو اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی طرف لے جائے سے پرہیز کیا اور اپنی زندگی کو پوری طرح سے اللہ کی بندگی میں لگا دیا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے، اللہ رب العزت انہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات کی۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جبت کیا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار لوگ اپنا مستقبل جاننے کے لیے کسی نجومی کو اپنا ہاتھ یا اپنے ماتھے کی لکیریں بتاتے ہیں۔ اپنا مستقبل جاننا یا جب ہم پر آزمائش آتی ہے تو وہ عمل کرنا جسے کرنے سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، جبت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہاتھ کی لکیروں، پیشانی کی لکیروں، ستاروں کی چال، پاسوں کے ذریعے یا پھر ہر اس چیز کا سہارا لیتے ہیں جس سے کہ ہم اپنا مستقبل جان سکیں، یہ جبت ہے۔ اسی طرح پریشانی یا مصیبت کے وقت اس پریشانی اور مصیبت سے نجات کے لیے تعویذ، نقش بندی یا پھر دیگر باباؤں کے ذریعے ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں
جس کا ہمیں سختی سے انکار کیا گیا ہے۔ اللہ کے علاوہ اپنے قسمت کے لیے کسی دوسری چیزوں پر بھروسہ کرنا ہی جبت ہے۔ طاغوتی نظام کیا ہے؟ ہر وہ نظام جس کا مقصد اللہ نہیں ہے وہ طاغوتی نظام ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ دین میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، ہر انسان کو اپنا دین اختیار کرنے کی آزادی ہے اور کوئی کسی سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنے حساب سے اپنی زندگی گزارے، مگر ہر وہ کام جو اللہ کی بنائی گئی حدوں سے باہر جائے وہ طاغوتی نظام کہلائے گا۔ ہر وہ نظام جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے بتائے گئے راستے سے دور کرے وہ نظام طاغوتی نظام ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ کام جو اللہ کے بتائے گئے طریقوں کے خلاف ہو وہ طاغوتی نظام ہے۔ تو آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ طاغوت کس طرح ہمیں شکار بنا رہا ہے۔ طاغوت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ ہے، جس سے کہ وہ اس طرح گمراہ ہو جائیں کہ طاغوتی نظام ان پر مسلط کیا جا سکے۔ بہت سے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کا اصل چہرہ نہیں سمجھتے اور اس کے دھوکے اور غفلت کی وجہ سے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، اس راہ پر جس پر جانے سے اللہ نے سخت طور پر منع کیا ہے۔ طاغوت ہمیں اس طرح گمراہ کر دیتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ بھی دوسری چیزوں کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ طاغوت دنیاوی فتنوں اور مکاریوں میں ہمیں اس طرح الجھا دیتا ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھنے کا تصور دھیرے دھیرے کھو بیٹھتے ہیں۔ مسلمانوں کو طاغوت کے جال میں اس قدر الجھا دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم طاغوت سے بچیں۔ طاغوت کے اس جال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اللہ اور اس کی ذات پر ہی ایمان رکھیں، اس کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ بنائیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں جیسے کہ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت سے ہم ہر گناہ اور شرک سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر ترجمے سے پڑھیں، جس سے کہ ہمیں معلوم ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ قرآن کی تعلیم ہمیں دینی اور دنیاوی سمجھ عطا کرتی ہے، کیونکہ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں علم ہوگا کہ ہمیں کس راہ پر جانا ہے اور کن باتوں سے دور رہنا ہے۔ تقوی اور عبادت۔ نماز وہ عبادت ہے جو ہمیں گناہوں سے پاک کرتی ہے، لہٰذا 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اس کے علاوہ روزے رکھیں، کیونکہ روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اور جس میں تقوی ہوگا وہ کبھی طاغوت کی جال سازی کا شکار نہیں ہوگا۔ کسی بھی گناہ یا غلط راستے سے دور ہونے کے لیے افضل ترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں نیک دیندار بنائے اور غلط راہ پر جانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ طاغوت سے بچنے اور ہدایت پانے کے لیے اللہ سے کثرت سے دعا مانگیں۔ اللہ ہم سبھی کو طاغوت اور اس کے نظام سے محفوظ رکھے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک سکون چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ بھی کسی موضوع کو سمجھنا چاہتے ہوں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ہم ضرور آپ کے بتائے گئے موضوع پر ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔